ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 17۔ شمسا، مجھے پتہ ہے تم نے میسیج ریڈ کر لیا، جلدی باہر آؤ یار، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سنی کے میسیج کا نوٹیفیکیشن پھر سے اس کے موبائل کی اسکرین پر جگمگا اٹھا۔ ماسک مین نے دور سے اسے ایک نظر بھر کر دیکھا اور پھر پورے ہال کے اطراف میں ایک سرسری نگاہ گھمائی، مگر اس کی عقاب نگاہوں کو شمسا کے لیے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا، اور پھر وہ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اپنی پرسوچ نگاہوں سمیت الٹے قدموں لوٹ کر واپس چلا گیا۔ شمسا نے اپنے اندر ہمت مجتمع کرکے کپکپاتے ہاتھوں سے میسیج کا رپلائی کرنا شروع کر دیا۔ سنی، آئی ایم سوری، میں تم سے نہیں مل سکتی، میں اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ کسی پارٹی میں آئی ہوں۔ جانے کیوں اب اس کو سنی کی ان عجیب حرکتوں سے ایک انجانہ سا خوف رگ و پے میں سرایت کرتا محسوس ہونے لگا تھا۔ آج پھر اسے ماسک مین کی ہر ایک بات ذہن میں گردش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس کو رپلائی کر دیا، ورنہ سنی کی عادت تھی جب تک وہ اس کے میسیج کا رپلائی نہ کرتی وہ ایک ہی میسیج بار بار ری سینڈ کرتا رہتا تھا جب تک کہ وہ رپلائی نہ کر دیتی۔ اوہ اچھا، تمہارے پاس اپنی فیملی کے ساتھ کسی پارٹی میں جانے کا وقت ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہیں باہر چلتے ہیں تب تم پڑھائی کا بہانہ کر دیتی ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اب اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ اچھی بھلی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اب تو تم ہر وقت دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ سنی نے اسے لمبا سا میسیج ٹائپ کرکے سینڈ کر دیا، جس کو پڑھ کر شمسا نے موبائل کو پھر سرے سے ہی آف کر دیا۔ اس کو اس میسیج کا رپلائی کرنا بہت مشکل لگا تھا، کیونکہ وہ خود کب سے اپنے اندر اس نئی تبدیلی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہر بار اس کی وجہ جاننے سے قاصر رہی۔ ابھی بھی اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے ماریا اور اپنی مشترکہ دوست کے پاس چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ بہت بہت مبارک ہو انسپکٹر صاحبہ، زاویار نے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت ریپ کیا گفٹ ماریا کو پکڑا کر مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا، جس پر ماریا بمشکل ہی ہلکا سا مسکرا کر تھینکس کہتی وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ کیا آپ کے یہاں آنے والے سب مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی بے رخی والا سلوک برتتے ہیں؟ زاویار نے مسکرا کر کہتے ہوئے آگے بڑھتی ماریا پر لطیف سا طنز کیا، جس پر وہ پیچھے مڑ کر اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگی تھی۔ سارے مہمانوں کے ساتھ تو نہیں، ہاں البتہ جن کے آنے کی اتنی خوشی نہ ہوئی ہو ان سے آٹومیٹکلی یہ سلوک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کوشش تو پوری کی جاتی ہے مہمان نواز بننے کی، مگر وہ کیا ہے نا، میں ذرا الگ ٹائپ کی لڑکی ہوں، جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس کو منہ پر ہی بول دیتی ہوں تاکہ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ ماریا نے زاویار کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ازلی نڈر اور پراعتماد انداز سے کہا، آپ کا یہی الگ انداز ہی تو آپ کو باقی سب سے منفرد بناتا ہے انسپکٹر صاحبہ۔ زاویار نے ہنستے ہوئے تھوڑا جھک کر ایک ادا سے کہا، جس پر ماریا اسے غصیلی نگاہوں سے گھورنے لگی، جس کی وجہ سے اس کی ناک تھوڑا سرخی مائل لگنے لگی تھی۔ اس انسپکٹر صاحبہ کو جب کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو اسے 3rd ڈگری ٹارچر دینے میں بھی 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگاتی، سو آئندہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیجیے گا مسٹر زاویار۔ ماریا نے سخت تنبیہی نگاہوں سے گھورتے ہوئے زاویار کو ایک ایک لفظ چبانے کے انداز سے کہا تھا۔ جانے کیوں ماریا کے لبوں سے اپنا نام سن کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ خیر جو بھی ہے، پولیس یونیفارم میں تو آپ اچھی لگ ہی رہی تھیں، مگر اس پرپل ڈریس میں تو آپ واقعی کمال لگ رہی ہیں۔ زاویار نے بھرپور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرگوشی نما انداز سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے خوبصورت سراپے کی تعریف کی، جس پر ماریا اس کی جاتی پشت کو سخت نگاہوں سے گھورتی ہوئی تقریباً پیر پٹکنے کے انداز سے آگے بڑھ گئی، کیونکہ زاویار اب آگے بڑھتے ہوئے امجد اور شازیہ بیگم سے مصافحہ کر رہا تھا۔ ان سے مصافحے کے بعد زاویار نے دور کھڑی ماریا کو اپنی طرف دیکھ کر زیر لب غصے سے کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے دیکھا تو اس کے لب بے اختیار پھر دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ زینب پچھلے 2 دنوں سے بہت اداس اور مغموم سی پھر رہی تھی، کیونکہ آج کل اذلان اس سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی رات کی شوٹنگ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ رات گئے تک واپس آتا تھا۔ سارا دن زینب بور ہوتی رہتی تھی۔ آہل اور باقی سب گھر والے جمل سمیت اس سے ہر 1-2 دن بعد ویڈیو کال یا پھر فون پر ضرور بات کیا کرتے تھے۔ آج کل وہ لمحے اس کے لیے خوشی لا رہے تھے، اور پھر شام ہوتے ہی وہ پارک چلی جاتی تھی۔ یہاں پر ہر روز ایمان فاطمہ سے مل کر اسے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اسے کراچی میں فاطمہ سے ملنا ایک غنیمت لگ رہا تھا، ورنہ تو تھوڑے دنوں پہلے تک وہ اسکندر صاحب کو پوری فیملی سمیت یہاں آنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ اس بڑے محل نما گھر میں وہ سارا دن اکیلی گھومتی رہتی تھی۔ نوری آنٹی سے اس کی اچھی سلام دعا تو ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی تھی۔ آج اسے واقعی فاطمہ کی مثبت باتوں کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آج اسے بات بے بات رونا آ رہا تھا۔ جب صبح سارا بیگم کا فون آیا تو وہ کتنی ہی دیر شوق کے عالم میں بیٹھی رہی، مگر پھر فون ریسیو کرنے کے بعد ڈھیر سارا روئی تھی۔
سارا بیگم نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا، ورنہ وہ بات کم روئے زیادہ جا رہی تھی۔ بار بار اس کی زبان سے ایک ہی شکوہ پھسل رہا تھا، آپ مجھے بھول گئی ہیں ماما، آپ اپنی زینی سے بالکل پیار نہیں کرتی، ورنہ اتنے دنوں تک مجھ سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ سارا بیگم اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ زینی کے ذہن کے پردے پر پھر سے سارا بیگم کی وہی آوازیں گونجنے لگی تھی جب وہ اسے بار بار رونے سے منع کر رہی تھی۔ بیٹا اس طرح رو تو نہیں، تم جانتی ہو ہم تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ بیٹے، میں سن رہی ہوں۔ سارا بیگم سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ انہیں پھر سے اپنا وہی خواب یاد آ گیا۔ ماما آپ اچھے سے جانتی ہیں آپ کی زینی کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے مگر خود سے کسی کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاتی، پھر بھی آپ اتنے دنوں تک مجھ سے ناراض رہیں۔ زینی اب اپنے ہاتھ کے پوروں سے آنسو صاف کرتی شکوہ کناں انداز میں گویا ہوئی، میں جانتی ہوں بیٹے، بس میری مجبوری تھی اس لیے بات نہیں کر سکی۔ سارا بیگم اب تھوڑا بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ ماما آپ سے پہلے مجھے بابا کا فون آیا، جب وہ مجھے معاف کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کو مجھے معاف کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا، اسی لیے تو اب جا کر بات کر رہی ہیں۔ زینی نے سارا بیگم کو ابراہیم صاحب کے فون کا بتایا تو سارا بیگم بھی دھیرے سے مسکرا کر سر کو نفی میں لا کر پھر سے زینی سے بات کرنے لگیں۔ اچھا تو باپ بیٹی پہلے سے ہی بات کر چکے ہیں اور مجھے لگا میری محبت سے مجبور ہو کر انہوں نے فون پر بات کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ تمہاری محبت کیا تو مجبور ہو کر مجھ سے پہلے ہی تم سے بات کر چکے ہیں۔ سارا بیگم نے مسکرا کر کہتے ہوئے ابراہیم صاحب کی زینی کے لیے محبت کو بھی محسوس کیا تھا۔ ماما آپ جانتی ہیں بابا مجھے اپنی جان کہتے ہیں، تو کوئی اپنی جان سے زیادہ دیر دور رہ سکتا ہے بھلا؟ زینی نے اب تھوڑا ہنستے ہوئے اپنی نمی سے بھرپور آنکھیں صاف کیں اور پھر کافی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سارا بیگم نے کھانا تیار کرنے کا کہتے فون بند کر دیا تھا۔ تبھی سے زینی کا دل بار بار اداس ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں یہ سب سوچتے ہوئے پھر سے نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ بہت جلد اپنے ماما اور بابا سے ملنا چاہتی تھی مگر اس وقت کراچی میں ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا، اس لیے زینی اپنی توجہ بٹانے کے لیے ڈرائیور سے کہہ کر پارک آ گئی اور پھر ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہہ کر اپنے پرس سے فون نکالتی فاطمہ کا فون نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا، وہ یہاں پہنچ کر ہر روز فاطمہ کو فون کر دیتی اور پھر فاطمہ تھوڑی دیر میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر زینی فاطمہ کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی اور پھر واپس گھر آ جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب کیسی ہیں آپ؟ فون ریسیو ہونے پر زینی کو فاطمہ کی دھیمی مگر پست سی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان آپی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں یہاں پارک پہنچ چکی، آپ آ رہی ہیں نا؟ زینی نے بھی فاطمہ کے سلام کا جواب اسی کے انداز سے دیا جس پر ایمان کے لبوں پر بے ساختہ دھیمی مسکراہٹ چھا گئی۔ نہیں زینب آج نہیں آ پاؤں گی، ایمان نے تھوڑا نادم سے لہجے میں زینب کو کہا جس پر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ کیوں آپی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زینی نے پریشان ہوتے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ فاطمہ اس کے اس قدر فکر مند انداز پر دھیرے سے مسکرا دی، آخر کو اسے بھی تو کتنی دیر بعد کوئی ایسا رشتہ ملا تھا جس کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ زینب میں تو ٹھیک ہوں، بس ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ان کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں آنا چاہ رہی۔ ایم سوری، مجھے آپ کو پہلے انفارم کر دینا چاہیے تھا، آپ اتنی دور میری وجہ سے پارک آئیں اور اب میں وہاں آنے سے منع کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں جب کبھی ماما کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا میں ہر چیز ہی بھول جاتی ہوں۔ فاطمہ اب زینب سے شرمندہ ہوتے ہوئے معذرت کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں آپی، میں سمجھ سکتی ہوں، اگر آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، ہم ابھی کبھی ان کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ زینی نے فاطمہ کو ازحد شرمندہ ہوتے دیکھا تو فوراً اس کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنا مایوسی سے بھرا لہجہ نارمل رکھ کر اسے اپنی بات جاری رکھی۔ بہت شکریہ زینب، آپ بہت اچھی ہیں، لیکن رات کو ڈاکٹر کو بلوا کر ان کا چیک اپ کروا لیا تھا، وہ الحمدللہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں، اس وقت آرام کر رہی ہیں، اسی لیے تو باہر نہیں آ رہی، کہیں انہیں کوئی ضرورت محسوس ہو اور میں یہاں موجود نہ ہوں۔ فاطمہ نے اس کی ہاسپٹل کی آفر پر اس کو آمنہ بیگم کی رات کی کنڈیشن کے بارے میں سرسری سا بتا دیا۔ جی ٹھیک ہے آپی، اگر آپ کو میری کوئی بھی ضرورت محسوس ہو تو آپ مجھے بس ایک فون کر دیجیے گا، میں جھٹ سے حاضر ہو جاؤں گی کسی جن کی طرح۔ زینب نے اب ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے تھوڑا مسکرا کر فاطمہ کی پریشانی کم کرنا چاہی تھی۔ اوکے زینب، اگین سوری۔ فاطمہ نے اختتام میں پھر سے معذرت چاہی۔ کوئی بات نہیں آپی، آپ بس آنٹی کا خیال رکھیں، میں ابھی اپنے گھر واپس جاتی ہوں، یہاں پارک میں آپ کے بغیر میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا۔ زینب نے فاطمہ کو اپنا آمنہ بیگم کا خیال رکھنے کا کہتے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر مصروف ہیں، بس اکیلی میں ہی بوریت کا شکار ہوئی پڑی ہوں۔ پارک سے باہر آتے ہوئے زینب کی نگاہ اچانک دور کھڑے آپس میں باتیں کرتے ایک کپل پر اٹھ گئی تو اس کو بے اختیار اپنے ساتھ اذلان کا سرد رویہ یاد آ گیا جس پر اس کی آنکھیں پھر سے نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ مجھے اب گھر جانا چاہیے، زینب شکستہ انداز میں چلتے ہوئے واپس کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ میم آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اشفاق نے بیک ویو مرر سے زینب کی بھیگی پرنم آنکھیں دیکھی تو پریشان لہجے سے گویا ہوا، کیونکہ ہمیشہ اس نے زینب کو پارک سے واپسی پر خوش ہی دیکھا تھا مگر آج اس کی آنکھوں میں
नमी देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया था। जी भाई, मैं ठीक हूँ, ज़ैनब ने हड़बड़ा कर कहते हुए जल्दी से अपनी पूर्णम आँखों को साफ़ किया और फिर अपना ध्यान बटाने के लिए मोबाइल को देखने लगी। यार ज़रार, पिछले 2-3 दिनों से मरियम अपनी ख़राब तबीयत की वजह से कॉलेज नहीं आ रही। चलो इनके घर इनकी तबीयत का पूछने चलते हैं। रोशान ने अपना बैग बेंच पर रखते हुए नमाज से बुक पढ़ते ज़रार से कहा, जिस पर ज़रार भी एक पल के लिए चौंकते सर उठाकर इसे बगौर देखने लग गया था। तो फ़ोन करके पूछ लो यार, घर जाने की क्या ज़रूरत है, ज़रार ने सरसरी अंदाज में कहते हुए दोबारा से बुक को देखकर पढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त वो दोनों लॉन में अपनी मखसूस जगह पर बैठे हुए थे। मरियम का फ़ोन आया था। उस दिन मुझे हया के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हया के ज़िक्र पर ज़रार के चेहरे का रंग फ़ौरन मुतगय्यर हो गया। लेकिन उस दिन मैं खुद कॉलेज नहीं आया था, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारा बता दिया कि शायद तुम्हें कुछ पता हो। रोशान ने सरसरी अंदाज में मरियम के फ़ोन पर हुई गुफ्तगू ज़रार को बतला दी। हाँ आया था, ज़रार ने संजीदा अंदाज में कहते हुए इस बात में सर हिला दिया। यार वैसे हया भी उस दिन के बाद से कॉलेज नहीं आ रही। मैं अभी अभी रेहान से उसी के बारे में पूछ कर आ रहा हूँ, वरना मैं उसी से ही मरियम की तबीयत का पूछ लेता। रोशान अज़हद फ़िक्रमंद तासरात चेहरे पर सजाए ज़रार को देखते हुए मरियम की बाबत बता रहा था। ज़रार को भी बेख्तियार उस दिन का हया का रोता हुआ चेहरा अपनी आंखों के सामने अक्स बनकर लहराता नजर आया। चलो ना यार, मेरे साथ चलो, मुझे अकेला ही जाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। रोशान ने अब थोड़ा आगे बढ़कर कहने के साथ साथ ज़रार की बुक अपने हाथों से बंद कर दी। अच्छा ठीक है यार, चलो चलते हैं। ज़रार को भी हया की फ़िक्र बार बार सताई जा रही थी, इसलिए वो रोशान की बात मानते हुए अपनी किताबें बैग में डालकर इसके साथ साथ चलते हुए पार्किंग लॉट में आ गया और फिर वो दोनों ज़रार की कार में बैठ कर मरियम के घर की तरफ चल दिए। ज़रार काफ़ी चुप चुप दिखाई दे रहा था, इसलिए रोशान ने भी ज़्यादा बात ना की, बस खाली खाली नज़रों से सामने नजर आती सड़कों पर मौजूद पुरहुजूम ट्रैफिक को देखने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो लोग रैश ड्राइविंग करते हुए मरियम के घर के सामने आ गए। रोशान ने आगे बढ़कर डोर बेल बजा दी। इंटरकॉम से पूछे जाने पर रोशान ने अपने और ज़रार के आने का बताया, जिस पर गेट खोल दिया गया। फिर वो और रोशान चलते हुए घर के दाखिली दरवाजे पर आ गए, जहाँ रिफ़त बेगम पहले से ही खड़ी थी। अंदर आइए बेटे, कैसी तबीयत है आपकी, रिफ़त बेगम ने शफ़क़त तमीज़ लहजे में कहकर इन दोनों के सर पर हाथ रखा और फिर इन्हें लिए ड्राइंग रूम में आ गई। वो पहले से ही जानती थी ये दोनों मरियम के दोस्त हैं, ज़रूर इसकी तबीयत का ही पूछने आए होंगे, इसलिए वो इन्हें बिठाकर कहते हुए मरियम को बताने चली गई। आप लोग बैठे, मैं मरियम को भेजती हूँ। आज वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है। वो तो आज ही कॉलेज जाना चाह रही थी, मगर मैंने इसे 1-2 दिन आराम करने का कहकर छुट्टी करवा ली। रिफ़त बेगम ने मुस्कुराते हुए मरियम की सेहत की बेहतरी के बारे में बताया। जी आंटी, रोशान ने मुस्कुराते हुए रिफ़त बेगम की बात के जवाब में इस बात में सर हिला दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मरियम की मखसूस धीमी शाइस्तगी से भरपूर आवाज़ पर रोशान ने अपना झुका सर उठाकर अंदर दाखिल होती मरियम को देखा था। मरियम को अपनी आंखों के सामने देखकर रोशान को यकगुना सुकून का एहसास महसूस हुआ था। हम तो ठीक है, मगर आप तो आवाज़ से अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही। रोशान और ज़रार ने मरियम को बुके हाथ में थमाया तो मरियम मुस्कुराते हुए थैंक्स कहकर बुके एक साइड टेबल पर रखती इनके सामने वाले सोफ़े पर आरामदा अंदाज में बैठ गई। रोशान की इस बात पर मरियम आहिस्तगी से मुस्कुरा दी थी। नहीं, अब तो काफ़ी बेहतर हूँ। पहले तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, आवाज़ भी नहीं निकल रही। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बेहतर हो रही है। मैं तो खुद इतना परेशान हो रही थी कि इतना ज़्यादा सिलेबस पीछे रह गया, इसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मरियम ने अपनी तबीयत का बताकर थोड़े फ़िक्रमंद लहजे में अपनी स्टडी के हर्ज का बताया। कोई बड़ी बात नहीं मरियम, ये ज़रार है ना, हम सब मिलकर कवर कर लेंगे। रोशान ने मुस्कुराते हुए ज़रार के शाने पर हाथ रखा, जो नीचे सर झुकाए बज़ाहिर अपने मोबाइल में मसरूफ़ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका दिल बार बार हया की एक झलक देखने को बेताब अंदाज से मचल रहा था। हाँ ये तो है, मरियम भी ज़रार का नाम सुनकर रोशान की बात पर तायदी अंदाज से कहते हुए मुस्कुरा दी। तभी से हया खुले दरवाजे से अंदर आते हुए दिखाई दी, क्योंकि मरियम यहाँ आने से पहले जानबूझकर हया को सिर्फ रोशान के आने का बताकर आई थी, ताकि वो भी आकर उससे मिल ले, क्योंकि इसे अच्छी तरह पता था अगर हया को ज़रार की आमद का बताया तो वो कभी भी रोशान से मिलने कमरे से बाहर नहीं आएगी, इसलिए जानबूझकर इसका जिक्र हया के सामने ना किया। अस्सलाम वालेकुम रोशान, कैसे हैं आप? हया की उदासी से भरी मगमूम आवाज़ सुनकर रोशान भी अपनी हैरत पर काबू पाते हुए सोफ़े से उठकर इससे मुस्कुराकर मुसाफा करने लगा। हया अब इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर जवाबन हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखते इसकी निगाह बेहतियात दाएं तरफ मौजूद सोफ़े पर बैठे ज़रार पर उठी तो एक पल के लिए ठहर सी गई, क्योंकि वो अपनी नीली झील जैसी शफाफ आंखों समेत इसे ही बिना पलकें झपकाए साकत निगाहों से देखे जा रहा था। हया ने इस दिन का गुस्सा निकालते हुए जानबूझकर इससे मुसाफा नहीं किया और रोशान की मौजूदगी की वजह से अंदर आकर मरियम के साथ उसी के सोफ़े पर बैठ गई।
روشان بھی اب زرار کو ازد شرمندگی سے دیکھ رہا تھا، جو حیا کے اس قدر لا تعلق انداز پر اہانت کے مارے اپنے سرخ پڑتے چہرے کو فوراً نیچے جھکا گیا تھا۔ مریم نے حیا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کتنی بار اشارہ کیا، مگر حیا نے اس کی بات پر ذرا بھی کان دھرنا ضروری نہ سمجھا۔ تبھی رفعت بیگم ملازمہ کے ساتھ مختلف اسنیکس اور چائے کی ٹرالی تھامے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ انہوں نے سلیقے سے سارے لوازمات سینٹر والی ٹیبل پر رکھوا دیے۔ حیا بیٹے، سب کو چائے اور باقی سب چیزیں سرو کرو، تمہارے بابا کو آفس میں ایک ضروری فائل چاہیے، میں ڈرائیور کے ہاتھ انہیں وہ فائل دیکھ کر بھجواتی ہوں۔ رفعت بیگم نے تھوڑے مصروف انداز سے حیا کو مخاطب کیا، جس پر حیا کوفت بھری بیزار نگاہوں سے مریم کو دیکھنے لگی۔ مریم نے مسکراتے اسے باقاعدہ ہاتھ سے صوفے سے اٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ زرار کی نگاہ چپکے چپکے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو چند ہی دنوں میں پلا زردی مائل لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی صدیوں کی بیمار ہو۔ زرار کو اس وقت حیا بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح لگی، جس کے ہر صحیفے سے وہ پوری طرح واقف ہو چکا تھا، پھر چاہے وہ خوشی کا ہو یا پھر غم کا، روتا ہوا ہو یا پھر ہنستا ہوا، اداسی سے بھرا ہو یا پھر غصے سے بھرا ہوا، حتیٰ کہ وہ ان چند مہینوں میں ہی اس کے اندر کے ہر جذبے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ کتنے چمچ شوگر؟ حیا روشان کو چائے کا کپ تھما کر اب بادل نہ ہنستا زرار کو بھی چائے بنا کر دینے لگی، تو اچانک زرار کو مسلسل کھوئی ہوئی نظروں سے خود کو دیکھتے پا کر تھوڑا اونچی آواز میں بولی، جس پر زرار ایک دم چونک کر اپنی خجالت کم کرنے کے لیے صوفے کی پشت سے ٹیک چھوڑتے سے جلدی سے شوگر کا بتانے لگا۔ 1 چمچ۔ روشان اور مریم اس وقت ایک بک پر نشان لگا رہے تھے، اس لیے ان دونوں نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ جب وہ 1 چمچ شوگر ڈال چکی تو زرار موبائل پکڑ کر اسے سرسری انداز سے دیکھنے لگا، حالانکہ اس کا پور پور بصیرت بنا حیا کوئی تکنے میں محو تھا۔ اب اس نے حیا کو مسلسل چائے کے اندر چینی کی مقدار بڑھاتے دیکھا تو حیرت بھری نگاہوں سے اپنا جھکا سر اٹھا کر اسے بغور دیکھنے لگا، کیونکہ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اپنا سر نیچے جھکائے 3 چمچ بھر بھر کر ڈال چکی تھی، جبکہ زرار نے صرف اسے 1 چمچ شوگر کا کہا تھا۔ چائے؟ حیا نے چینی سے بھرا چائے کا فل کپ زرار کے سامنے بڑھایا تو وہ حیرت بھری نگاہوں سے سٹ پٹاتے ہوئے کبھی چائے کو دیکھتا اور کبھی حیا کے چہرے کو، جس پر اس وقت سنجیدگی کے علاوہ کوئی جذبہ شو نہیں ہو رہا تھا۔ زرار نے نہ چاہتے ہوئے بھی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر چائے کا ہلکا سا سپ لینے پر اس کی نیلی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے الگ انداز میں چمکی، اس لیے وہ پھر سے حیا کو یکٹک نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ زرار پہلے تو تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے چائے کا کپ واپس میز پر رکھنے لگا، مگر پھر کچھ سوچ کر آرام سے پینے لگا۔ اب آئے گا اسے مزہ چائے پینے کا، بہت تنگ کیا تھا نا اس دن مجھے، اب بھوتو۔ حیا نے ایک دفعہ جتاتی نگاہ اٹھا کر زرار کو دیکھا، پھر دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اسی سے ہی محو گفتگو تھی۔ حیا کو لگا تھا وہ ایک گھونٹ بھی نہیں لے پائے گا، مگر یہ کیا، وہ تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑے مزے سے چائے پی رہا تھا۔ یہ سب منظر دیکھ کر حیا کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زرار کو اس کے حیرت سے بھرے تاثرات عجیب سا مزہ دے رہے تھے، ورنہ اتنی شوگر پینا تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، حقیقت تو بہت دور کی بات تھی، مگر اب حیا کی خاطر وہ یہ کام بھی کر رہا تھا۔ حیا، تم تھوڑی دیر کے لیے زرار کو کمپنی دو، تب تک میں اور روشان تھوڑی دیر میں ایک بک پر نشان لگا کر آتے ہیں، مریم اور روشان نے اٹھتے ہوئے کہا، جس پر حیا نے ایک بار پھر زرار کو دیکھا، جو اس وقت سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے بڑے آرام سے چائے پینے میں مصروف نظر آ رہا تھا، جیسے یہ چائے پینا دنیا کا سب سے اہم ترین کام ہو، جسے صرف زرار کے ہاتھوں ہی پورا ہونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ جلدی آنا، حیا نے تقریباً منہ بسوڑنے کے انداز سے مریم کو کہا۔ باقی کے سارے کام تو آپ تقریباً خراب ہی کرتی ہیں، مگر مجھے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ چائے آپ کافی اچھی بنا لیتی ہیں۔ زرار نے چائے کا خالی کپ واپس میز پر رکھتے ہوئے جتاتی مسکراہٹ سے کہا، جس پر حیا کی نظریں بے اختیار اس کے مسکراتے چہرے کا طواف کرنے لگیں، مگر پھر بہت جلد خود پر قابو پا گئی۔ شکر کرو تمہیں یہ چائے نصیب ہوئی، ورنہ جو لوگ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے ان کا سر پھاڑنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگاتی۔ حیا کو زرار کا مسکراتا چہرہ اندر تک آگ لگا گیا، جس پر وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتی تھوڑے غصیلے لہجے میں گویا ہوئی۔ زرار کے لبوں پر اس کی غصے سے بھری آواز سن کر دھیمی مسکان چھا گئی، مگر اس نے جلدی سے کنٹرول کر کے اپنے چہرے کو پھر سے سنجیدہ کر لیا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں، اس دن اس کا سر پھاڑنے کے بجائے اس کو باقاعدہ میرے ہاتھوں سے بچایا جا رہا تھا۔ زرار نے تھوڑا نفی میں سر جھٹک کر موبائل کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ اسے پھر سے وہ منظر یاد آ گیا تھا جب حیا نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس لڑکے زیاد کو وہاں سے بھگا دیا۔ حیا کو پھر سے وہ سب کچھ یاد آ گیا جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے بھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ سب منظر پھر سے اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتا دیکھ کر حیا اپنی آنکھوں میں نمی لیے فوراً وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ حیا، کیا ہم 1 منٹ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں پلیز؟ زرار نے اس کو بھیگی آنکھوں سمیت وہاں سے اٹھ کر جاتے دیکھا تو فوراً سے مخاطب کر کے روک لیا، جس پر حیا اپنا رخ موڑے بنا وہیں کھڑی رہ گئی۔ نہیں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حیا نے اپنی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کیا اور پھر تیز لہجے میں کہتی اپنے قدم پھر سے بڑھانے لگی۔
तुम इतनी बुज़दिल निकलोगी हया, मुझे नहीं पता था। तुम उसका मुंह तोड़ने के बजाय घर में छुप कर बैठ गई हो, इस घटिया इंसान का सामना करने से घबरा रही हो जिसकी कई बात की कोई वक़्त ही नहीं है। ज़रार ने जानबूझकर बुज़दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि वो इसकी बात सुनकर तैश में आते हुए फिर से कॉलेज आना शुरू कर दे, क्योंकि इससे हया जैसी पुरएतमाद लड़की का ये कमज़ोर रूप हरगिज़ नहीं देखा जा रहा था। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, समझे तुम? हया तकरीबन गर्राने के अंदाज से बोली। मुझे इस लड़के की बात ने इतना हर्ट नहीं किया जितना तुम्हारे इस रूड बिहेवियर ने किया था। यू हैव टू नो दैट आई जस्ट हेट यू ज़रार, आई हेट यू। हया ने ज़रार को गुस्सीली निगाहों से देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। इसकी आंखें शदीद गुस्से में होने के बाद तकरीबन सुर्ख पड़ चुकी थी। वो बार बार अपनी आंखों में बहते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ज़रार इसके लबों से अपने लिए नफ़रत का लफ्ज़ सुनकर दंग रह गया था। इस लफ्ज़ नफ़रत ने फिर से इसके माजी के सारे ज़ख्म कुरेद कर रख दिए थे। ज़रार, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इस कदर पत्थर दिल इंसान हो जो मुझे इस सिचुएशन में संभालने के बजाय उल्टा गुस्से से डांट रहे थे। हया अभी तक ज़रार का वो सर्द अंदाज नहीं भूल पा रही थी। ज़रार को जवाबन हज़रत खामोश पाकर वो भी बाहर जाने लगी। तभी से मरियम और रोशान अंदर आते दिखाई दिए। चलें रोशान, ज़रार ने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए और फिर बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से बाहर चला गया। हया की निगाह ने दूर तक इसका पीछा किया। ओके मरियम, अल्लाह हाफिज़। रोशान ने मरियम और हया से मुसाफा करते हुए अलविदाई कलमात अदा करने के बाद अपने कदम मेन गेट की तरफ बढ़ा दिए। इस वक्त ज़रार ज़बत की हदों को छूते हुए अपनी नीली आंखों की सुर्खी को छुपाने के लिए इन पर सन ग्लासेस लगा चुका था। बार बार इसकी समातों में हया के अल्फाज गूंज रहे थे जिसमें वो इससे बरबला नफ़रत का इजहार कर रही थी। यू हैव टू नो दैट आई जस्ट हेट यू ज़रार, आई हेट यू। इन तलख अल्फाज से खुद की जान छुड़ाने के लिए इसने रैश ड्राइविंग करते हुए चंद ही मिनटों में रोशान को इसके घर ड्रॉप किया और फिर वहाँ से सीधा घर आ गया। यहाँ भी किसी से मिले बगैर वो सीधा अपने कमरे में गया, क्योंकि इस वक्त वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। कमरे के अंदर आते इसने जल्दी से वॉशरूम का रुख किया और फिर अपने अंदर के उबलते लावे को ठंडा करने के लिए कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ा होकर अपने अंदर की आग को बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगा। हया के इन अल्फाज ने इसके अंदर की रूह तक को छलनी कर दिया था। इसके कई आंसू कतरों की सूरत में इसके गाल पर बहकर पानी के अंदर मुद्दम होकर जज़ब होने लगे, जिसे इसने साफ़ करने की भी कोशिश नहीं की थी। न जाने कितने सालों बाद आज वो फिर से वही सब कुछ याद करके रो रहा था। रात के इस पहर ज़ैनी बेडशीट दुरुस्त करती ब्लैंकेट वापस तय करके रख ही रही थी कि अचानक इसके फ़ोन की बेल की तेज़ आवाज़ कमरे की साकत फ़िज़ा में गूंज उठी। इसने ब्लैंकेट वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हुए बेड की साइड टेबल पर मौजूद अपना फ़ोन उठा लिया और स्क्रीन को हैरत भरी निगाहों से देखने लगी, क्योंकि इस पर वली कॉलिंग जगमगा रहा था। कुछ सोचते हुए इसने जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो वली, सब ठीक तो है ना? वली को ज़ैनी की अजहद घबराई हुई आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से सुनाई दी। हैप्पी बर्थडे ज़ैनी। ज़ैनी जो वली से सब कुछ ठीक होने का पूछ रही थी, अब अचानक वली के मुंह से ये अल्फाज सुनकर चौंकते हुए सामने लगे कैलेंडर को देखने लगी तो आज की डेट देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वली, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मगर तुम्हें सच बताऊं, मैंने कभी याद रखने की कोशिश भी नहीं की। हमेशा से तुम इस दिन को मेरे लिए बहुत ख़ास बना देते हो। मुझे कभी भी खुद से याद रखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वली के पूरे 12 बजे विश करने पर ज़ैनी खुशी के मारे चहक उठी थी। हर बार वो ज़ैनी के लिए कुछ ना कुछ अलग करके इस दिन को स्पेशल बना दिया करता था। अपनी बातों के जवाब में वली को इस कदर खामोश पाकर ज़ैनी को एकदम तशवीश लाक हुई, इसलिए अपने कानों से फ़ोन उठाकर इसे एक नज़र देखने के बाद फिर से वापस उसी जगह टिका गई। वली, तुम ठीक तो हो ना? ज़ैनी ने वली को इस कदर संजीदा पहले कभी नहीं देखा, इसलिए थोड़ा फ़िक्रमंद लहजे में गोया हुई। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, वली ने अपनी ज़ुबान से बमुश्किल ये अल्फाज हकलाने के अंदाज से कहे थे। नाराज़ तो मैं तुमसे बहुत हूँ ज़ैनी, मगर तुम्हारा आज का दिन ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए विश कर रहा हूँ। इस लड़के के बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, वली दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से मुखातिब था। अच्छा लगता तो नहीं, चलो खैर छोड़ो, ये बताओ बाकी सब तो ठीक है ना? और प्रीशे वो कैसी है? रेगुलर बात कर रहे हो ना उससे? ज़ैनी इसको खामोश जानकर फिर से बात शुरू करके बाकी सब की खैरियत दरियाफ्त करने लगी थी। हाँ सब ठीक है, वली ने थोड़ी मदम आवाज़ में जवाब दिया। यार वली, अगर तुम इस वक्त मेरे पास होते ना तो जिस तरह तुम बात कर रहे हो ना, तुमने ज़रूर मुझसे कुशन से पिट जाना था। मेरा तो अभी भी ऐसे ही दिल कर रहा है मैं एक कुशन पकड़कर तुम्हें ज़ोर से मारूं और तुम सीधा नीचे गिर जाओ। ज़ैनी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहकर बाकायदा बेड के सेंटर में मौजूद कुशन उठाकर पूरे ज़ोर से दूर फेंक दिया, जो अंदर आते सीधा अजलान को लगा। इस कुशन के वार से इसके हाथ में मौजूद लैपटॉप नीचे गिरने लगा था, मगर वो जल्दी से खुद पर काबू पाकर इसको नीचे गिरने से बचा गया। ज़ैनी ने अपने फेंके हुए कुशन के सामने अचानक अजलान को आते देखा तो डर के मारे फ़ौरन अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा गई, क्योंकि अजलान अब सीधा होते हुए इसे ही सख्त निगाहों से घूर रहा था।
اچھا ٹھیک ہے ولی، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اوکے بائے۔ زینی نے ہڑبڑاتے ہوئے فون پر الوداعی کلمات کہے اور پھر اس کا کوئی جواب سنے بنا ہی فون سائڈ ٹیبل پر واپس رکھنے لگی، مگر جلد بازی میں کارنر پر رکھ بیٹھی جس سے وہ نیچے گرنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے ٹیبل کے سینٹر میں رکھا اور پھر کسی مجرم کی طرح شرم کے مارے اپنا سر جھکائے فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اذلان ابھی بھی شوٹنگ سے فری ہو کر گھر واپس آیا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال کشن کے اسوار نے کیا تھا۔ اس کو اتنا غصہ کشن پھینکنے پر نہیں آیا تھا جتنا زینی کے منہ سے ولی کا ذکر سن کر آ رہا تھا۔ ایکچولی وہ میں زینی نے اذلان کو مسلسل سخت نگاہوں سے خود کو گھورتے ہوئے پایا تو شرمندہ سے لہجے میں اس کو وضاحت دینے لگی، مگر اذلان کی سرد آواز نے اس کا جھکا سر مزید نیچے جھکا دیا۔ یہ آپ کے ولی کا گھر نہیں ہے جہاں آپ یہ سب بچگانہ حرکتیں کرتی تھیں، آئندہ میں آپ کو اس طرح کشن اٹھا کر پھینکتا ہوا کبھی نہ دیکھوں۔ اذلان کو پھر سے ولی اور زینی کی کشن والی لڑائی اپنے ذہن میں گردش کرتی محسوس ہوئی، اس لیے زد سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے درستگی سے کہہ کر لیپ ٹاپ کا سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اپنے کپڑے لینے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔